شمالی غزہ میں فلسطینی پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر جاری صہیونی فوج کے جنگی طیاروں کے حملے میں کم از کم 174 فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے، جبکہ اسرائیلی وحشی گری غزہ میں بدستور جاری ہے۔ میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات کے دوران غزہ میں صہیونی فوج کے حملوں میں 54 فلسطینی شہید ہو گئے۔ شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ پر فلسطینی پناہ گزینوں کے ایک اسکول پر صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کے حملے میں 24 افراد شہید اور 150 زخمی ہو گئے۔ امدادی تنظیم آکسفیم اور 37 دیگر امدادی تنظیموں نے ایک بیان میں غزہ کی پٹی کے شمال میں خوفناک انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ 18 دن پہلے سے اس علاقے کے شمال میں کوئی غذائی سامان نہیں پہنچا ہے اور دنیا کو اب صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کا شمالی حصہ نابودی کے دہانے پر ہے اور عالمی رہنماؤں کو فوری طور پر اسرائیلی حکومت کی طرف سے کیے جانے والے جرائم کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے امریکہ کے تعاون سے 7 اکتوبر 2023 سے غزہ کی پٹی کے خلاف تباہ کن جنگ شروع کر رکھی ہے، جس کے نتیجے میں اب تک بڑے پیمانے پر تباہی اور مہلک قحط کے علاوہ 42,000 سے زائد فلسطینی کے جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے ہیں شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 99,000 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب عالمی برادری کی تذلیل کر کے اور فوری جنگ کے تعلق سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد اور غزہ میں نسل کشی کی کارروائیوں کو روکنے اور تباہ کن انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کے اقدامات انجام دیے جانے کے لیے عالمی عدالت انصاف کے احکامات کو نظر انداز کرتے ہوئے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ یمن، اردن اور ترکیہ کے عوام نے مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں مظاہرے کیے ہیں۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم کے مقابلے میں غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں یمن کے مختلف صوبوں میں جملہ سعدہ، ریما، مآرب اور دیگر علاقوں میں جمعے کو مظاہرے کیے۔ یمنی عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں بارہا وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے ہیں۔ اردن کے عوام نے بھی مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کے قتل عام کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور عمان میں غاصب صہیونی حکومت کے سفارت خانے کے سامنے اجتماع کیا۔ ادھر ترکیہ کے عوام بھی قونیہ میں صہیونی جرائم کی مذمت میں سڑکوں پر نکل آئے اور صہیونی حکومت کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہرہ کیا۔ ترکیہ کے عوام نے غزہ اور لبنان کے عوام کی حمایت میں نعرے بھی لگائے اور مقبوضہ فلسطین کی غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج کے وحشیانہ جرائم کی شدید مذمت کی۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف پوری دنیا میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکہ اور یورپی ملکوں میں بھی لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، غاصب صہیونی حکومت سے اپنی شدید نفرت و بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں۔ دوسری جانب لاطینی امریکہ کے متعدد ملکوں نے صہیونی حکومت کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر لیے ہیں۔ صہیونی حکومت کے خلاف عالمی رائے عامہ کے شدید غم و غصے کے باوجود امریکہ اور بعض مغربی حکومتیں صہیونی مظالم کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ لبنان نے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجی اڈوں کو ایک بار پھر بڑے حملے کا نشانہ بنایا ہے، جس میں صہیونیوں کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ نے صرف حیفا پر کم سے کم 15 میزائل فائر کیے ہیں۔
پریس ذرائع نے جنوبی لبنان میں ایک ڈرون حملے میں 31 صہیونی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ ارنا کے مطابق صہیونی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ ایک ڈرون طیارے سے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کے مراکز پر حملہ ہوا، جس میں 31 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے خبر دی ہے کہ حزب اللہ نے جہاں مختلف علاقوں میں اسرائیلی مراکز کو نشانہ بنایا ہے، وہیں حیفا پر بھی کم سے کم 15 میزائل فائر کیے ہیں۔ صہیونی ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ حیفا کے علاقے زفلون پر جمعے کی صبح بہت سے میزائل گرے ہیں۔ اس درمیان پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ 3 اسرائیلی فوجیوں کو جو جمعے کی رات جنوبی لبنان میں ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہوئے تھے، زیف ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صہیونی ذرائع نے اسی طرح اعلان کیا ہے کہ لبنان سے ایک ڈرون طیارہ مقبوضہ فلسطین کے النقورہ علاقے کی فضا میں داخل ہوا، جس کے بعد اس علاقے میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ صہیونی فوج نے ایک بیان میں اعتراف کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کی رات کے دوران حزب اللہ کے حملوں میں 13 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ ادھر پریس ذرائع نے بحر المیت کے قریب صہیونیت مخالف کارروائی انجام پانے کی خبر دی ہے۔ صوت القدس کے حوالے سے ارنا کی رپورٹ کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں صہیونیت مخالف کارروائیاں تیز ہوتی جا رہی ہیں۔ پریس ذرائع کا کہنا ہے کہ بحر المیت کے قریب انجام پانے والی صہیونیت مخالف کارروائی میں متعدد صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ پریس ذرائع کے مطابق اس کارروائی کو انجام دینے والے 2 افراد تھے جو اردن سے مقبوضہ علاقوں میں داخل ہوئے تھے، جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ صہیونی ذرائع نے بھی اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ اردن سے مزید مسلح افراد مقبوضہ علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ کارروائیاں انجام دینے والے افراد فوجی لباس میں ہیں۔ صہیونی فوج نے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں پر 23 اکتوبر سے جارحانہ اور وحشیانہ حملے شروع کیے ہیں، جو مسلسل جاری ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر صنعت و معدن و تجارت نے کہا ہے کہ آئندہ 2 ماہ میں ایران اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارت پر مشتمل اشیاء کی فہرست پر اتفاق ہو جائے گا۔ ایران کے صنعت و معدن و تجارت کے وزیر محمد عطابک نے ایران اور پاکستان کے درمیان آزاد تجارت کے قیام کے بارے میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر تجارت کے ساتھ ملاقات میں طے پایا ہے کہ پاکستان کے ساتھ سامان کے تبادلے اور ٹیرف کم کرنے کے سلسلے میں ایک مشترکہ آپریشنل عمل انجام دیا جائے۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر کی کابینہ نے اپنی پہلی میٹنگ کے دوران ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں مرکزی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ریاست کا درجہ بحال کرے۔ موصولہ خبروں کے مطابق جموں کشمیر کی کابینہ نے اپنی پہلی میٹنگ کے دوران ایک قرارداد منظور کر کے مرکزی حکومت پر ریاستی درجے کی بحالی پر زور دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تجویز کا مسودہ تیار کر لیا گیا ہے اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ چند دنوں میں نئی دہلی جا کر اس تجویز کا مسودہ وزیر اعظم نریندر مودی کو پیش کریں گے، جس میں ان سے جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے پر زور دیا جائے گا۔ کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کی طرف سے منظور شدہ اس قرارداد پر حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی باضابطہ بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس قرارداد کی منظوری کو کابینہ میں نشستوں کی تعداد پر کانگریس کے ساتھ سیاسی تنازع کو حل کرنے کی طرف پہلا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ کانگریس JKPCC کے صدر طارق حمید قاہرہ نے 16 اکتوبر کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ پارٹی جموں کشمیر کی کابینہ میں اس وقت تک شامل نہیں ہوگی جب تک ریاست کا درجہ بحال نہیں ہو جاتا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے بھی اس اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ مرکز جلد ہی جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ
بحال کر دے گا۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی ریاست کا درجہ دینے کی بات کی ہے اور سپریم کورٹ نے 2 ماہ کے اندر ریاست کا درجہ بحال کرنے کی درخواست پر سماعت کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مرکزی حکومت اسے جلد ہی بحال کر دے گی۔ اور آخر میں یہ خبر کہ دوسرے ٹیسٹ میچ میں پاکستان نے انگلینڈ کو 152 رن سے شکست دے کر 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ کا نتیجہ چوتھے ہی روز آ گیا۔ دوسری اننگ میں انگلینڈ کی ٹیم کے لیے پاکستان کے صرف 2 اسپن بالر ہی کافی ثابت ہوئے۔ 297 رن کے ہدف کے تعاقب میں انگلینڈ کی ٹیم 144 رن پر آؤٹ ہو گئی۔ نعمان علی نے 8 اور ساجد خان نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود نے کہا کہ ہم یہ میچ جیت ضرور گئے اور یہ فتح ٹیم کے لیے حوصلہ مند بھی ہے، تاہم ہمیں ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔